اضلاع جو ہیں یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ٹرائبل ایریاز لگتے ہیں، تو دو پیرلل چیزیں کرنا ہونا یا نظام ہونا، تو اس میں کئی چیزیں ایسی تھیں جس میں کہ جو قبائلی علاقے تھے وہ ان کی ترقی اس طرح سے نہیں ہو رہی تھی، بلکہ تقریباً نہیں ہو رہی تھی۔ ایسی سچویشن جہاں پہ کہ قبائلی عوام جنہوں نے کہ ہمیشہ اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، پاکستان کے ساتھ بالکل کھڑے رہے ہیں، تو ان کو باقی پاکستان کی طرح فیسلٹیز نہیں مل رہی تھیں، اور وہ وہاں کے ایک ایسے قانون کے تحت رہ رہے تھے جس میں کہ کچھ لوگوں کو تو فائدہ تھا، لیکن جو میجورٹی جو پبلک تھی ان کو بڑی تکالیف تھیں۔ وہاں کا عدالتی نظام، وہاں کا پولیس کا نظام، وہاں پہ اور ایشوز جتنے بھی تھے، تعلیم، صحت، سب کے، تو وہ اس میں ہم بہت پیچھے تھے۔ تو ہماری حکومت میں اور خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب کا ایک خاص تعلق ہے، ایک دلی تعلق ہے ٹرائبل ایریاز کے ساتھ۔ وہ جب اپنے سیاست کے شروع کے دنوں میں بھی ایز اسپورٹس مین بھی، تو وہ ادھر اکثر جاتے رہتے تھے، تو انہوں نے اس چیز کو بڑی توجہ دی اور یہ طے پایا کہ 25ویں ترمیم کے تحت ان کو ضم کیا جائے پاکستان کے خیبر پختونخوا کے ساتھ۔ اس ضم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہی فیسلٹیز، وہی حقوق ان کو بھی ملیں جو کہ پہلے ان کو نہیں ملتے تھے۔ تو 25ویں ترمیم نے سب پارٹیز نے ان کی اس میں اپروول شامل تھا، سب اس پہ ایگری کرتے تھے کہ ان کو ضم ہونا چاہیے، اور وہ 25ویں ترمیم کے انڈر وہ ہو گئے۔ اب جب ہو گئے تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ جب آپ ایک ایسے حصے کو اس کو مین سٹریم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بڑی آبسٹرکشنز آتی ہیں۔ ایک صدیوں سے ایک اسٹیبلش نظام ہے، ایک ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے، وہ پولیٹیکل ایجنٹس، اور یہ سارا جو سلسلہ تھا اس کو نارملائز کرنا، اس کو اپنی جو پروونشل حکومت کی رٹ کو یا ہمارے جو قوانین ہیں اس تک ایکسٹینڈ کرنا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ میں اس موقع پہ، چونکہ آج 1 سال ہو گیا ہے وہاں پہ الیکشنز کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں چیف منسٹر خیبر پختونخوا محمود خان، ان کی ٹیم، کہ انہوں نے دن رات محنت کر کے اور اس منصوبے کو بڑی حد تک مکمل کر لیا، اور وہ بغیر کسی ایک ایسے ایک ہوتا ہے جب آپ دو چیزوں کو ملا رہے ہوں تو اس میں بڑی ریزسٹنس بھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، کچھ جو کہ اس سے بینیفٹ کر رہے ہوتے ہیں، پھر کچھ لوگ پولیٹیکلی استعمال کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جس خوبصورتی کے ساتھ، جس اچھے طریقے سے یہ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت نے، اور پرائم منسٹر صاحب مسلسل اس کے اپڈیٹس لیتے رہتے تھے بھی اور ہیں بھی۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ٹرائبل ایریاز پہلے تھے اور اب جو آج ہیں، اس میں یہ آپ کو سلائڈز بھی ملیں گی جو کہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہر اس شعبے میں جو بھی ہم نے کام کیے ہیں اس کی ایک مکمل آپ کو تفصیل بھی ملتی ہے۔ اور کچھ پوائنٹس جو موٹے موٹے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ وہ کر دیتا ہوں، کہ جس میں بنیادی طور پہ سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ تھا کہ عدالتی نظام کو وہاں تک ایکسٹینڈ کرنا۔ وہ جو بھی قبائلی عوام کے جو مسائل ہوتے تھے، ڈسپیوٹس ہوتے تھے، اس کو حل کرنے کے لیے وہاں پہ عدالتوں کا کبھی قیام ہوا، اور ایک سسٹم بنایا گیا جس میں کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم بھی بنایا گیا ایک ایکٹ کے تھرو۔ تو اس سے جو ہے تو قبائلی عوام کو ایک انصاف کی فراہمی آسان پہلے سے اور سہل بنا دی گئی ہے۔ دوسرا ایک اور چیلنج تھا، وہ تھا کہ پولیس، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ لیویز کا نظام وہاں پہ اسٹیبلش تھا، تو جو لیویز تھے ان کو لوکل پولیس میں کس طرح سے مرج کیا گیا، وہ بھی ایک بڑی قابل ستائش اچیومنٹ ہے، جو کہ بڑا مشکل کام تھا لیکن وہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور ہماری ایڈمنسٹریشن، ہماری خیبر پختونخوا کی حکومت اس کو روز بروز اس میں بہتری لا رہی ہے،
اور اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ وہاں پہ روزگار بھی پیدا ہو, کہ جو اسٹیبلش لیویز تھے ان کو آپ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ ان کو ہٹا دیں اور ان کی جگہ, تو ایک بڑا ایک پریکٹیکل ایک میکنزم بنایا گیا جس سے کہ جو لیویز تھے وہ ٹرانسفارم کس طرح سے ہوئے پولیس فورس کے طور پہ. تو تقریباً 28,000 لیویز اور خاصاداروں کو پولیس میں مرج کر دیا گیا, یعنی ضم کر دیا گیا. وہ اس کی ایک جو وزڈم ہے وہ یہ بھی ہے کہ چونکہ لوکل لوگ تھے, ہر چیز سے وہ واقف ہیں, اپنی کسٹم سے, اپنے جو بھی ان کی روایتیں ہیں اس سارے کے اندر, کیونکہ ہر علاقے کی اور خاص طور پہ جو ٹرائبل علاقے ہیں ان کی اپنی ایک کلچر ہے, ایک تاریخ ہے, ایک ان کا زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ ہے, بڑے چھوٹے کی, اور وہ ساری چیزیں اس میں ریفلیکٹ ہوں گی, جس کی وجہ سے یہ ایک کامیاب ہوگا وہاں کی پولیس کو اس طرح ضم کرنے سے یہ اچیو ہوگا. پھر اس طرح جو فاٹا کا سیکریٹریٹ تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا, بیکاز جب تک وہ تھا تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ 2 سینٹرز آف پاور ہو نہیں سکتے ہیں, تو اس کو بھی ختم کر دیا گیا, اور جو صوبائی حکومت کی جو اختیار ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ٹرائبل ایریاز میں بھی. پھر یہ اور کئی چیزیں چونکہ کرنی تھیں جس میں کہ اسپتال وہاں پہ نہیں تھے, اسکول کالجز بہت کم, وہاں پہ جو صحت کا نظام تھا وہ بھی کافی ناگفتہ بے حالت میں تھا. تو اس کے لیے ایک بہت بڑا, چونکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم جو قبائلی علاقے ہیں جو کہ بڑے پسماندہ تھے ان کو باقی صوبے کے لیول پہ اٹھانے کے لیے ایک تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی فنڈ دیا گیا 100 ارب کا پر ایئر, جو کہ اگلے 10 سالوں تک چلے گا, جس سے کہ اسکول کالجز ہاسپٹلز ان ساروں کی فراہمی جو ہے وہ ہو سکے گی. اب جہاں تک کہ اسپتالوں کا تعلق ہے, کالجز اسکول کا, تو وہ بہت سے اسکولز بھی بنا دی گئے, اس کی تعداد جو ہے تو آپ کو اس میں یہ کیوں نہیں چل رہا, اس کو چلانا, اس کو آپ چلائیں نا, جو ہے بجٹ, یہ بجٹ آپ دیکھ لیں کہ تاریخی طور پہ کیا تھا, جو کہ پری مرجر کیا تھا بجٹ, اور جو پوسٹ مرجر ہے وہ کیا ہے, اور 2021 کے لیے بھی 95 ارب, باوجود اس کے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ریسورسز کافی اسٹریچڈ ہیں. لیکن اس میں یہ بتاتا چلوں کہ اس میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ 3% جو ہے ہر وہ اپنا صوبوں سے اپنا کنٹریبیوٹ کریں گے. تو بدقسمتی سے سندھ پروونس نے ابھی تک کمٹ نہیں کیا, کیونکہ ہم جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمارا پاکستان ایک پاکستان ہے, اور کسی بھی ملک کے کونے میں کوئی اگر اس کے لیے کچھ کام کیا جا رہا ہے تو اس میں اگر سارے صوبے اپنا حصہ ڈالیں گے تو ایک اونرشپ آئے گی, ایک انکلوسیونیس آئے گی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ سندھ بھی جو ہے تو اپنا حصہ ڈالے گا, کہ اس کا تعلق بھی پاکستان سے ہے. پھر آگے یہ بھی ہو گیا کہ انٹیگریشن بھی ہو گئی ڈپارٹمنٹس کی, اور جو پروونشل گورنمنٹ کی جو وہ تھی. پھر یہ آپ کو بتائے گا کہ کس طرح سے ہم نے لنک کیا ہے گورننس کو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے ساتھ, کہ کس طرح سے یہ ان کی جو بھی شکایات ہیں, ان کے جو بھی مسئلے ہیں, چاہے وہ صحت کے ہوں, اسکول کے ہوں, کالج کے ہوں, یہ سارے جو ہے تو کس طرح سے اس کا ایک فلو چارٹ ہے یہ, کہ وہ کس طرح سے صوبائی حکومت اور ان کا جو ریزالو ہے وہ کس طرح سے بنے گا. آگے چلیں جی. اسی طرح سروس میں ہیلتھ کیئر میں ہم نے 1297 پوسٹ کریٹ کی, ایجوکیشن فیسلٹیز کے لیے 4495 پوسٹ, اور اس طرح ریسکیو سروسز اس میں بھی 1800 سے 1900 کے قریب ہم نے کریٹ کی. آگے چلیں جی. پھر جو ہے تو صحت انصاف کارڈ, جی یہ بہت ہی اہم ایک ٹول ہے, ایک فیسلٹی ہے جو کہ وہاں کے لوگ کہ صحت کی اس کو انشور کرنے کے لیے, کیونکہ جنرلی وہاں پہ پاورٹی کافی ہے, تو اس کو حاصل کرنے کے لیے جو صحت کا تھا اس کے لیے ہم نے یہ صحت انصاف کارڈ انٹروڈیوس کیا, جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے, چاہے وہ خیبر پختونخوا کی سطح پر ہو,
اور یا چاہے وہ ٹرائبل ایریاز کے لیے ہو, کیونکہ اس سے آپ کو ہاسپٹلس کی ایکسیس, پورے جتنے بھی اسٹیبلش ہاسپٹلس ہیں خیبر پختونخوا میں, اس میں لوگ جا سکتے ہیں, چاہے ان کے پاس یہ استطاعت ہو یا نہ ہو. ان کا یہ کافی ایک اچھے پیکج کا ایک کارڈ ہے جو کہ ان کو مہیا کیا گیا. پھر اس کے بعد ہم نے 1297 نئی پوسٹ کریٹ کی, ڈاکٹرز کی, نرسز کی اور پیرامیڈکس کی, جو کہ ابھی اس وقت کافی آگے جا چکی ہیں. پھر اس طرح انٹرنل مانیٹرنگ یونٹ ہے جو کہ آپریشنل ہو چکا ہے, اور یہ جو مانیٹرنگ سروس ہیں DHQ کے ساتھ اس کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے. آگے چلیں جی. سکولز, اس میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بلڈنگز تھیں وہ 2000 کے قریب, یہ پلان میں ہے کہ ایڈیشنل کلاس رومز ہم نے ایڈ کیے ہیں, رینوویٹ کیا ہے 1100 ایگزسٹنگ کمروں کو. پھر اس طرح پانی کا جو صاف پانی اس کی جو ہے فراہمی جو ہے تو وہ بھی ہم نے اسکولوں میں یقینی بنانے کے لیے یہ 2333 یہ آپ کے سامنے ہے. پھر اسی طرح واش رومز, باتھ رومز, یہ بھی 2205 ان اسکولوں میں ہم نے وہ کیا. پھر سولرائزیشن, چونکہ انرجی کئی جگہ پہ وہاں پہ بجلی کا وہ نہیں ہے, تو اس لیے جو سولرائزیشن کے ذریعے ہم نے ان کو کنیکٹ کیا. پھر کئی اسکولوں کی 844 یا 944 اسکولوں کی باؤنڈری والز ہی نہیں تھیں, وہ بنائیں. آگے چلیں جی. پھر اس میں ہے کہ تعلیم کے واؤچرز, ایجوکیشن واؤچر اسکیمز کے 475,000 کے سے آؤٹ آف اسکول بچوں کے لیے ہم نے یہ واؤچرز بنائے, جو کہ فیس کی ادائیگی کی وجہ سے نہیں کر سکتے, تو اس کے لیے بھی ہم نے بندوبست کیا. پھر 104 کے قریب اسکول بسز کا انتظام بھی کیا, جو کہ لڑکیوں کو اور بچوں کو لے جا سکتے ہیں اور لا سکتے ہیں. پھر 4315 ٹیچرز کو ہائر کرنا ہے, پیرنٹ ٹیچر کمیٹیز, اور اس کی 4495 جو پوسٹ کریٹ کی ہوئی ہیں ان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ فار مرجڈ ایریاز. پھر اس طرح فری کتابوں کا سلسلہ بھی وہ کیا ہے, کہ مقصد یہ ہے کہ وہاں کے عوام جتنے بھی فیسیلیٹیٹ کیے جائیں ایجوکیشن میں, کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کی جو بھی رکاوٹیں ان کے سامنے تھیں وہ حاصل کر لیں وہ. پھر افغانستان کے ساتھ سرحدی تجارت کی بحالی, سڑکوں کی تعمیر, بندوبستی علاقوں تک صوبائی شاہراہات سے منسلک کرنا, طورخم بارڈر کو تجارت کے لیے 24/7 وہ کھلا رکھنا یا بحال کرنا. پھر اسی طرح کیڈٹ کالجز کی منظوری بھی دی گئی ہے اور اس کا آغاز ہو چکا ہے. پھر قبائلی اضلاع میں TMOs کا قیام بھی ہے, اور قبائلی اضلاع میں ریسکیو 1122 سروس کا قیام بھی ہے. اور ایک اس میں بڑی اہم بات ہے جو کہ میں بتانا چاہتا ہوں, وہ ہے مائنز اور منرلز. یہ ہمیشہ ایک کنٹینشس ایشو رہا ہے پورے ملک میں, اور خاص طور پہ قبائلی علاقوں میں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے قبائلی علاقوں کو, ہمارے ملک کو کئی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جس کو کہ ہم بھرپور طریقے سے ایکسپلائٹ نہیں کر سکے ہیں. کچھ میں قانونی دشواریاں, کچھ میں رٹ کا نہ ہونا, وہ شامل ہیں. تو اس میں ہم نے جو قبائلی علاقوں میں جو میکنزم ایوالو کیا ہے, وہ قبائل جتنے بھی وہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مشاورت سے وہ مائننگ ایکٹ کا نفاذ ہے, کہ اس میں سارا طریقہ کار اس میں موجود ہے. چونکہ وہ وہیں کے لوگوں کی مشاورت کے ساتھ بنا ہے, تو اس لیے وہ پریکٹیکل بھی ہے اور اس پہ عمل درآمد بھی آسان ہے, بیکاز وہ ایک انکلوسیو وہ تھا, ایکٹ تھا, قانون سازی تھی. اس کے علاوہ دیکھیں, جب مین سٹریمنگ ہوتی ہے تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب الیکشن ہوئے تو اس میں آپ کے ہر پارلیمنٹ میں, یعنی پروونشل اسمبلیز میں ان کی نمائندگی آ گئی ہے, نیشنل اسمبلی میں ان کی نمائندگی آ گئی ہے, سینٹ میں ان کی نمائندگی آ گئی ہے. اور اس طرح جب لوکل باڈیز کے الیکشن ہوں گے تو وہ ایک قسم کا ایک پورا ہر لحاظ سے جو ہے تو وہ ہمارے علاقوں میں مرج ہو چکے ہیں. اور جو کمی بیشی رہ گئی ہے, کیونکہ یہ ایک بڑا
لانگ ٹرم پلان تھا، لیکن جس طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ کتنی جلدی میں کس کامیابی کے ساتھ ہم نے اس کو ایک عملی شکل دی ہے، وہ ہماری بھی یہ توقعات نہیں تھیں، لیکن اللہ کے فضل سے ہماری صوبائی حکومت، ہمارے چیف منسٹر محمود خان، ان کی ذاتی کوششیں، پرائم منسٹر صاحب کی ایک مسلسل مانیٹرنگ نے یہ ہمیں اس قابل بنا دیا ہے کہ وہاں پہ ہم جو ہے تو وقت سے پہلے ہم نے کئی چیزیں کر دی ہیں جو کہ بڑی کامیابی کے ساتھ جا رہی ہیں. تو قبائلی عوام بھی خوش ہیں اور حکومت بھی مطمئن ہے، لیکن ہم نے اور بھی بہت کچھ کرنا ہے قبائلی علاقوں کے لیے، کیونکہ ہمارا مقصد، پرائم منسٹر صاحب کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو علاقے ہیں، یہ جو اتنے عرصے پیچھے رہے ہیں اور مین سٹریم میں نہیں تھے، ان کو ہم نے برابری کی سطح پر لانا ہے باقی ڈسٹرکٹس کے. تو اس سلسلے میں ہماری کوششیں آگے بھی جاری رہیں گی، اور ہماری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ قبائلی علاقوں میں اب آپ جائیں، وہ خیبر پختونخوا کا ایک حصہ ہے، وہاں پہ ٹورزم کی بھی پوٹینشیل ہے، اور وہاں پہ انویسٹمنٹ کی بھی مواقع ہیں، جہاں پہ آلریڈی کئی چیزوں کی چھوٹ دی گئی ہے. مقصد یہی تھا کہ ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ انڈسٹری لگائیں یا کوئی اور کاروبار شروع کریں تو ان کو بڑی سہولتیں دی گئی ہیں، جس سے کہ جاب کریشن بھی ہوگی، اور کئی انڈسٹریز لگ بھی رہی ہیں، کچھ لگ چکی ہیں. تو یہ ایک ایسا ایک پروگرام ہے جو کہ ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے، کیونکہ عام طور پہ جو فاٹا یا جس کو ایکس فاٹا قبائلی علاقوں کے بارے میں ہمارا نالج اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن آپ سے بھی ہم بلکہ ارینج کریں گے، آپ کا ایک ٹرپ ارینج کریں گے جس میں کہ ہم آپ کو وہاں پہ لے جائیں گے، اور آپ مختلف جو ہمارے جو نئے بنے ہیں ڈسٹرکٹس بنے ہیں ان میں آپ کو ہم لے جائیں گے کہ آپ کو اپنی آنکھوں سے بھی آپ دیکھ سکیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کچھ سوال آپ کر سکتے ہیں، لیکن آج اس کو رکھیں صرف قبائلی علاقوں کے اس پہ، کہ ان کو بھی احساس ہو کہ ہم ان کا خیر مقدم کر رہے ہیں، اور وقت کی بھی کمی ہے، اور باقی جو ایشوز ہیں اس کے لیے میں علیحدہ پریس کانفرنس کر لوں گا. جی. قبائلی علاقوں کی اکثریت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی ہم مرکز کے ساتھ رہیں گے، شامل نہیں ہوں گے قبائلی. اب کیونکہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وہ صوبے میں کم کر لی، تو وہاں ایک اور بڑا تنازع تھا پاک فوج اور عوام کا، جو کہ وہ فوجی چھاونیاں نہیں وہاں بنانے دے رہے تھے. اس سے پہلے بھی انگریز دور سے بھی اس طرح رہا ہے، لڑائیاں بھی ہوئی ہیں. تو اب کیا وہ فوجی چھاونیاں قائم ہوں گی یا نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ایک، دیکھیں جب بھی اس قسم کی ریفارم کا جب سلسلہ ہوتا ہے تو وہ لوگ جو کہ اس پرانے نظام سے مستفید ہو رہے ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور کریں گے. یہ تو ہم نے دیکھا ہے، ہم نے کہ جو اس سے بینیفٹ کر رہے ہیں. اب الیکشن بھی ہو گئے تو یہ بات کہنا کہ جی وہ اکثر کہہ رہے تھے کہ ہم سینٹر کے ساتھ جائیں گے، تو آپ نے دیکھا الیکشنز ہو گئے، ان کے ممبرز سینٹر میں، سینٹ میں، پروونشل اسمبلیز میں کام کر رہے ہیں. تو یہ بات تو مطلب ہے کہ وہ ہو گئی. اب رہا چھاونیوں کا، تو دیکھیں جو بھی اس میں سیٹل علاقوں میں جو بھی قوانین، جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق چیزیں ہوں گی. جو کہ نہیں ہوتا ہے عام چھاونیوں میں یا اپنے عام شہروں میں یا عام علاقوں میں، تو دیکھیں چھاونی کا کام آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے ہمارا، اور وہ کافی سینسیٹیو علاقہ بھی ہے. تو دیکھیں ہم نے اپنی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے، ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اس میں آپ کے ساتھ اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارا وہاں پہ جو بارڈر ایریاز ہیں ان کا یہ ایک ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی ادھر سے ہمارا ملک چونکہ دہشت گردی کا شکار رہا ہے، کچھ ہم اس چیز کو بھی وہ کریں گے، دیکھیں گے. پھر اسمگلنگ کا ایک ناسور ہے جو کہ بہت بری طرح سے ہماری معیشت کو افیکٹ کرتا ہے. تو اس چیزوں کو بھی ہم نے دیکھنا ہوگا. تو یہ کنٹینشس ایشو رہے نہیں ہے کیونکہ اب ان کے نمائندے ہیں. اب جو بھی چیزیں ہوں گی وہاں ان کے نمائندوں کے تھرو ہوں گی، اور اگر نہیں ہوں گی تو انہی کی نمائندگی کی وجہ سے نہیں ہوں گی، اور دے آر دا ونس ہو کین اسپیک فار دیئر ریسپیکٹیو ایریاز. امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں
زیادہ ہے اور آئے روز آپ نے دیکھا کہ نہ صرف عام لوگ بلکہ پاک فوج کے جوان بھی شہادتیں دے رہے ہیں, تو اس طرف بھی توجہ دی گئی. بالکل جی, دیکھیں یہ چیز تو ہوگی. اب اس میں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنا سفر طے کیا ہے. اگر 100 میل کا سفر تھا تو اس میں آپ نے تقریباً 80% آپ نے سفر طے کر لیا ہے نارملائز کرنے کے لیے حالات, اور اس میں اوبیسلی وی مسٹ ریکگنائز پاکستان کی فوج نے جو رول ادا کیا ہے وہ کمینڈیبل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو قبائلی عوام نے بھی جو رول ادا کیا ہے اس دہشت گردی کو کرنے کے لیے وہ بھی قابل ستائش ہے. اب واقعات اکا دکا ہوتے ہیں اور ایک شخص بھی جان کھو بیٹھے یا شہید ہو جائے, وہ ظاہر ہے کہ بڑا دردناک ہے. تو لیکن ہم پرفیکٹ سچویشن, ٹارگٹ تو ہمارا یہی ہے کہ 0 وہ ہو, لیکن یہ ایک سفر ہے جس میں کہ ہم کافی کامیابی کے ساتھ ہم یہ طے کر چکے ہیں, تو یہ جو کسر رہ گئی ہے یہ بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. جی 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 دیکھیں جی, جس طرح as I said in my presentation that we have given you all the layout as to what we have done, what we are doing, what we plan to do in terms of education, health and general law and order, economic opportunities. اس میں منرلز وغیرہ کا بتایا ہے کہ وہ ایک اسپیشل ایک ایکٹ بنایا گیا لوکل لوگوں کی مشاورت سے. اسی طرح ایک خاص بجٹ ایلوکیشن کی گئی ہے جو آپ کو میں نے یہاں پہ دکھائی بھی. تو ان ساری فیلڈز میں کام ہو رہا ہے. کس طرح سے ہم نے پولیس کو مرج کیا, اکنامک اپرچونیٹیز, جابس, ایجوکیشن کے لیے, تعلیم کے لیے کیا کیا فری فیسلٹیز دیے ہیں, فری بکس کا, واؤچرز کا, وہاں کے اسکولوں کو اس قابل بنانا کہ وہاں پہ لوگ پڑھ سکیں, پانی وہاں پہ مہیا ہو, کالج, یہ ساری چیزیں کچھ ہو گئی ہیں, زیادہ ہو گئی ہیں اور آگے بھی کر رہے ہیں بیکاز اٹس اے 10 year پروگرام. لیکن ڈائریکشن بالکل ٹھیک میں جا رہے ہیں اور ہم وقت سے پہلے آگے جا رہے ہیں جو ہم نے اپنے لیے ہدف قائم کیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. پچھلے دنوں قرآن ایجنسی میں ایک تنازع ہوا, اس کو سیکٹیرین بن دینے کی کوشش کی گئی, وفاقی حکومت اس میں کہیں دکھائی نہیں دی. ادروائز بھی فاٹا کے جن لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے وہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا. یہ شکایات کیوں آ رہی ہیں جبکہ حکومتی دعوے تو ایسا لگتا ہے کہ بس فاٹا جنت بن گیا ہے؟ نہیں, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فاٹا جنت بن گئے. ہم دیکھیں ہمیں عادت ہو گئی ہے کہ ہم جو اچھی چیزیں ہیں وہ شاید ہم سننا نہیں چاہتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ جنت بن گیا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پہلا جو ہدف ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کو برابری کی سطح پہ لانا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر پاکستان میں مسائل ہیں تو خیبر وہ جو قبائلی علاقے ہیں ان میں تو اور بھی زیادہ ہوں گے بیکاز وہ تو ٹوٹلی اگنورڈ رہے ہیں پچھلے کتنے سالوں میں. ہم نے تو آ کے ان کو اس میں اپنے آپ میں شامل کیا ہے کہ بھئی آپ بھی ہمارے بھائی ہیں, آپ کی بڑی خدمات ہیں ملک کے لیے, آپ کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں اس ملک کے لیے, تو آپ آئیں اور ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. کم از کم آپ اس سطح پہ تو آ جائیں کہ جو ہمارے اس جو سیٹل علاقوں میں جو چیزیں ملتی ہیں وہ تو آپ کو ملیں. ایجوکیشن ہو گیا, انصاف ہو گیا. پہلا جو سسٹم تھا وہ تو ایک ٹرائبل کلچر جو کہ اس کی اپنی وہ ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ دیکھیں کوئی 100% آپ جائیں نیوزی لینڈ میں, آپ جائیں امریکہ میں, ریڈ انڈینز ہو گئے, ادھر جو آسٹریلیا کی وہ جو کمیونٹیز ان کو تو ایک علیحدہ کارڈ ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو یہ ہدف ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم ان کو پہلا جو ہے وہ اپنے اس پہ لائیں. دیر ول بھی ہمیشہ ایسا ہوگا, ہم میں کچھ غلطیاں ہوں گی کہ شاید ہم وہ اس طریقے سے 100% کو نہیں کر سکے. ہمارا ہدف تو 100% ہے, لیکن میجورٹی اس میں خوش ہے. میجورٹی آہستہ آہستہ اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہی ہے. اور جو اصل جو ٹیسٹ تھا وہ تھا الیکشنز کا. جب الیکشنز ایک بڑے پرامن طریقے سے ہو گئے, ان کی نمائندگی ہو گئی, تو ظاہر ہے ان کے جو نمائندے ہیں وہ اپنے اس کے علاقے کے لیے لڑیں گے. وہ وہیں کے لوگ ہیں, وہ باہر سے نہیں آئے ہوئے. تھینک یو. وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ قبائلی عوام وزیر اعظم عمران خان کے دل کے قریب ہیں. وہاں کی ترقی اور انہیں بااختیار بنانا ان کا پختہ عزم ہے.
بہادر اور غیور قبائلی عوام ناظرین سابق فاٹا میں جو تھے ان کو جمہوری عمل کے 1 سال کی تکمیل پر مبارکباد پیش کی ہے سینیٹر شبلی فراز نے۔ ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔